السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ تو حاضر ہیں آج ایک بار پھر سے ہنا اسد کی قلم سے تحریر کردہ سلسلہ وار ناول اسٹے ان مائی آرمز کی 10ویں قسط کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو کیجیے لائک اور چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی قسط۔ ساحرہ، یہاں آئیے۔ اسماعیل خان زادہ نے بلا ساختہ ہی اسے ساحرہ کہہ کر مخاطب کیا تو سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے بیلا، آپ یہاں بیٹھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لینا ہے، یعنی کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں۔ اسماعیل خان زادہ نے فوراً بات سنبھال لی۔ سب بھائیوں نے مشکوک نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، شاید نہیں وہم ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ناشتہ کرنے لگے۔ جو آپ کو ٹھیک لگے، بیلا نے مختصر سا جواب دیا۔ ایک بار پھر سب چونک گئے۔ لٹل سس، آپ برو کی پسند کا سبجیکٹ کیوں پڑھنے لگی؟ اپنی پسند کا انتخاب کریں نا۔ عامر خان زادہ نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے پتہ نہیں کیا پڑھنا چاہیے، بس اس لیے کہا۔ وہ یکدم بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ تو ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ ہم سے مشورہ لے لیں اور ہمارے ہی کالج میں داخلہ بھی لے لیں، پھر ہم اکٹھے ہی آیا جایا کریں گے، کیوں سنان؟ منان نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیوں اپنی کرتوتوں کا بھانڈا پھوڑنا ہے لٹل سس کے سامنے؟ سنان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہماری بہن مدد کرے گی ان لڑکیوں کو پھنسانے کی جو ہم سے پڑھتی نہیں۔ منان آنکھ ونک کیے شرارت سے بولا۔ آج ہی آپ کا ایف ایس سی میں ایڈمیشن کروا دیتا ہوں، اسماعیل خان زادہ نے خود ہی انتخاب کیے کہا۔ جی ٹھیک ہے، بیلا سر جھکاتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ میں چلتا ہوں، تم سب بھی ناشتہ کر کے وقت سے نکل جانا۔ وہ ناشتہ ختم کیے چیئر سے اٹھا اور جاتے وقت انہیں ہدایت دینا نہیں بھولا۔ اس کے جاتے ہی وہ جو سب سے پہلے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے اب اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میرا لیپ ٹاپ والا بیگ؟ اسماعیل خان زادہ واپس آیا تو اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ تلاش کیا۔ یہاں ہے۔ بیلا نے کچن سے باہر آتے لاؤنج کی ٹیبل پر وہ دیکھا تھا، تبھی اٹھ کر بیگ لینے چلتی، جب وہ بیگ لے کر اسماعیل خان زادہ کے پاس آئی جہاں وہ پہلے کھڑا تھا۔ برو باہر نکل گئے، لٹل سس آپ باہر لے جائیں، سنان نے آواز لگائی۔ بیلا نے اسبات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی۔ وہ باہر آئی تو اسماعیل خان زادہ کہیں دکھائی نہیں دیا، مگر اس کی مخصوص مہک اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ تھینکس فار دی اسپیشل بریک فاسٹ۔ اس نے بیلا کے عقب سے اس کے گرد بازوں کا حصار بنایا اور بوجھل آواز میں بولا تو بیلا کی سانسیں منتشر ہوئیں اور اس کی دلکش کارروائی پہ دل جیسے اچھل کر حلق میں آ پھنسا تھا۔ اس کی زبان پہ قفل لگ چکے تھے۔ اسماعیل خان زادہ نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ وہ نظریں جھکائے انگلیاں چٹکانے لگیں۔ گھنی مژگانیں آرزوں پہ سایہ فگن لرز رہی تھیں۔ پلکوں کے اس دلکش رقص کو دیکھ کر اسے اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل امر لگا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے گلابی رخساروں کو اپنے لمس سے مہکا دے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شام میں ملتے ہیں۔ اس نے اپنی خواہش کو دل میں دبانے کے بجائے اس پہ عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور ذرا سا جھک کر اس کے گلابی گال پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے تو کپ کپاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ اس کے رخساروں پر گلال ٹوٹ کر بکھرا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کا گیٹ عبور کر چکا تھا۔ وہ خود تو جا چکا تھا مگر اپنا احساس چھوڑ گیا تھا۔ بیلا کو ابھی بھی اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لب مسکرانے لگے۔ السلام علیکم چچی جان، انایا نے سامنے آتے ہی انہیں سلام کیا۔ بیٹا چائے کے ساتھ کچھ سامان منگوا لو۔ ایس کے سے انہوں نے چند نوٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے تو انایا ایس کے سے سامان منگوانے چلی گئی۔ کوئی ضرورت نہیں چائے پانی کی، میں تم جیسے مڈل کلاس گھرانے کا پانی بھی نہ پیوں، وہ تنفر زدہ آواز میں نخوت سے بولی۔ فاضلہ خاتون اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں ان کے ہتک آمیز انداز پر۔ عظمیٰ تم بیٹھو تو صحیح، بات کیا ہے؟ انہوں نے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنی دیورانی کے ساتھ بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور اس کی گستاخی کو درگزر کرتے اسے تحمل سے بیٹھنے کا مشورہ دیا۔ جانتی ہوں تم جیسیوں کو، اپنی بیٹیوں کی یہی تربیت کرتی ہو کہ کیسے امیر لڑکوں کو پیار کے جال میں پھانس کر ان سے شادی رچا لو۔ گھر بیٹھے بیٹھے امیر ہونے کے حربے ہیں تمہارے، تف ہے تم پر اور تمہاری تربیت پر۔ وہ کھڑی ہوئیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے ان کی عزت و وقار کی دھجیاں اڑا گئیں۔ فاضلہ بیگم یوں اپنی تربیت پہ انگلی اٹھی دیکھتے ہوئے بلبلا کر رہ گئیں۔ شفیق افندی اور عظمیٰ کی شادی عظمیٰ کے والد نے اپنے بزنس کی ساکھ کو مضبوط رکھنے کے لیے کی تھی۔ شفیق ایک قابل اعتماد اور نیک انسان تھے، مگر عظمیٰ حد درجہ بدزبان اور مغرور۔ ان کے والد نے سوچا کہ کچھ اس طرح سے یہ رشتہ بن جائے جیسے وہ دونوں چاہ کر بھی نہ توڑ پائیں۔
یہ جانے بغیر کہ ان دونوں کے خیالات اور مزاجوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا، اور وہ دونوں ہی غصیلے اور ضدی تھے۔ وہ دونوں ہی 50% کے مالک تھے۔ اگر شفیق طلاق دیتے تو وہ اس جائیداد سے محروم ہو جاتے، اور اگر عظمیٰ خود طلاق مانگتی تو وہ بھی اس دولت سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے وہ اس رشتے کو نہ چاہتے ہوئے بھی نبھانے پر مجبور تھے۔ یہ ان کے والدین کی چالاکی تھی یا ان دونوں کی بد نصیبی، لیکن پھر بھی وہ دونوں ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ اور اس طرح جو گھر وجود میں آیا وہ پیار و جذبات سے خالی اور بکھرا ہوا تھا۔ زبیر کی پیدائش نے بھی ان پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اس کا سارا بچپن ہی ماں کی محبت پانے کو ترستے ہوئے گزرا۔ اس کے والد نے تو دن رات اپنے بزنس میں مصروف رہتے، وہ اپنی محنت و لگن سے ایک کامیاب بزنس مین بن چکے تھے۔ زبیر جب اپنے والدین کو جھگڑا کرتے دیکھتا تو اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ کبھی کسی امیر لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ تبھی اس کی نظر اپنی کزن سنیرا پہ پڑی۔ اسے خود نہیں پتہ چلا کہ کب وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی اسے شادی سے بہت ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں اس کی ٹوٹی بکھری شخصیت سے اس کے والدین کی طرح ایک اور ٹوٹا بکھرا گھر جنم نہ لے۔ لیکن پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں ایک آسودہ سی خواہش جنم لیتی تھی کہ اس کا بھی ایک خوبصورت سا گھر ہو، جہاں اس کا خیال رکھنے والی اور اس سے محبت کرنے والی بیوی ہو۔ شفیق افندی کو کھٹک گیا تھا جب عظمیٰ بیگم گھر سے باہر نکلی۔ زبیر، ہو نہ ہو یہ عورت ضرور فاضلہ بھابھی کے گھر جا کر ہی تماشا کھڑا کرنے والی ہے، تم چلو میرے ساتھ۔ شفیق افندی نے زبیر اور زنیرا کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے پیچھے دوسری گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ عظمیٰ، زبان سنبھال کر بات کرو، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم کہہ کیا رہی ہو۔ فاضلہ خاتون کے صبر کا پیمانہ چھلکا تو وہ تلخ انداز میں بولی۔ سعدیہ اور اظہار جو وہاں بیٹھے کشمکش میں مبتلا تھے کہ اٹھ کر چلے جائیں یا نہیں، ان کی والدہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ وہ ساری بات جان سکیں۔ ان کی والدہ کو کنسوئیاں لینے کی بری عادت تھی، تبھی وہ معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھیں تاکہ محلے میں جا کر ساری باتیں مرچ مسالہ لگا کر سنا سکیں۔ آج تمہارا پلان کامیاب ہو گیا، خوش تو بڑی ہوگی نا اپنی بیٹی زنیرا کی شادی میرے اکلوتے بیٹے زبیر سے کروا کر، مگر میں تمہاری یہ خواہش زیادہ دیر تک رہنے نہیں دوں گی، کل ہی طلاق دلوا کر واپس بھیج دوں گی اسے۔ وہ کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے بولی تو فاضلہ خاتون کا دل دھک سے رہ گیا ان کی گوہر افشانیاں سن کر۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھتی چلی گئیں، جبکہ اندر داخل ہوتے شفیق افندی کا پارا غصے سے چڑھ گیا تھا۔ وہ ان کی بات سن چکے تھے۔ شٹ اپ، اپنی بیہودہ بکواس بند کرو۔ وہ ایک دم سے دھاڑے، یہ بکواس نہیں ہے بلکہ سچ ہے۔ جو کچھ تمہاری بھتیجیاں کرتی پھر رہی ہیں وہ میں تو کیا سارا شہر ان کی کرتوتیں جانتا ہے۔ وہ بھی ان کے انداز میں ہی غصے سے بولی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہاں پر آ کر تماشا لگانے اور فضول باتیں کرنے کی؟ انہوں نے شدید تیش میں آتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت سب کے سامنے لڑے رہے تھے۔ ہاں صحیح کہا ہے، بے شرموں کو کس بات کی پرواہ ہونی؟ کچھ شرم و حیا تو ہے نہیں اس کی بیٹیوں میں جو لڑکوں کو پھانستی ہیں۔ میرے جوان بیٹے کو اپنی اداؤں سے رجھا کر پھنسایا ہے اس کی بیٹی نے۔ تماشا اس نے بنایا ہے ساری سوسائٹی میں میرا، نہ کہ میں نے۔ وہ اپنی نفاست اور سارا سلیقہ ایک طرف رکھے بد زبان اور جاہل عورتوں کی طرح بولی۔ تم انتہائی جاہل، بدتمیز اور بد زبان عورت ہو، اور تمہاری یہی عادتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ معافی مانگو ابھی کے ابھی بھابھی سے۔ وہ بھی سب کچھ بالائے طاق رکھ کر چیخے۔ میں قطعی اس رشتے کو نہیں مانوں گی۔ وہ بھی کہاں پیچھے ہٹنے والی تھیں۔ ان کو لڑتے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ اعلیٰ خاندان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ شٹ اپ، وہ دھاڑے۔ میں نے اپنی مرضی سے زنیرا سے شادی کی ہے جبکہ یہ راضی نہیں تھی۔ میں نے اسے اغوا کیا اور زبردستی نکاح کیا۔ غلطی میری ہے، آپ چچی جان کو اس میں قصوروار مت ٹھہرائیں مام۔ میں مزید ان کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اور رہی بات ہمارے نکاح کی تو میں آخری سانس تک اس رشتے کو نبھاؤں گا۔ کسی کے دباؤ میں آ کر میں زنیرا سے رشتہ کبھی بھی ختم نہیں کروں گا۔ زبیر جو آ کر پیچھے کھڑا اپنے والدین کو لڑتا ہوا دیکھ کر اپنی چپ توڑ کر بولا۔ فاضلہ خاتون نے بھیگی آنکھوں سے زنیرا کو دیکھا جس کے چشمے کے پیچھے سے آنسو زار بہتے ہوئے اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ یہ لو انایا۔ ایس کے نے کچن میں آ کر اسے چائے کا سامان پکڑایا۔ واٹ ہیپنڈ؟ وائی دیٹ لیڈی شاؤٹنگ سو لاؤڈ؟ کیا ہوا؟ یہ عورت اتنا چلا کیوں رہی ہے؟ اس نے انایا سے پوچھا۔ وہ جو چائے بناتے ہوئے سلیب سے ٹیک لگا کر کسی گہری سوچ میں گم تھی، اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہی ٹھیک موقع ہے انایا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور ہمت مجتمع کیے گہرا سانس لیا۔ ایس کے؟ اس نے دھیمی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ پلیٹیں نکال کر اس میں نمکو اور بسکٹ لگا رہا تھا، اپنی عطیوں اس کی مدد کر رہا تھا۔ زبیر کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے اور اس فیصلے میں اس کے ساتھ ہوں، چاہے تم مانو یا نہ مانو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ عظمیٰ بیگم کی طرف دیکھ کر اسپاٹ انداز میں بولے۔ اور بھابھی، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے جس طرح عظمیٰ نے بدتمیزی کی،
اور زبیر کے اس قدم پہ بھی، لیکن جب بچے خود رشتہ جوڑ چکے ہیں تو ہمیں بھی خوش دلی سے ان کی بات مان لینی چاہیے۔ آخر کو زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ آپ بھی دل بڑا کر کے ان بچوں کو معاف کر دیں اور انہیں آنے والی خوشحال زندگی کی دعائیں دیں۔ بڑوں کی دعاؤں کی ہمیشہ بچوں کو ضرورت رہتی ہے۔ شفیقہ افندی نے فاضلہ خاتون کو رسان سے سمجھایا۔ عنایہ نے گردن میں موجود دوپٹہ اتار کر زمین پر گرا دیا۔ ایس کے کی پشت تھی اس کی طرف۔ پھر اس نے اپنی قمیض کے بازو کو اپنے ہاتھ سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا۔ چرچ کی آواز کے ساتھ ایس کے نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنی قمیض کا دوسرا بازو پھاڑ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک جتنی وحشتیں بڑھتی گئی تھیں، آج وہ سب وحشتیں اس کی آنکھوں میں چھلک رہی تھیں۔ انداز جنونی اور شدت پسندی سے لبریز تھا، جیسے اسے اپنی خواہش کے آگے سب صحیح غلط کی پہچان بھول گئی ہو۔ اسے بس کسی بھی طرح اپنا مقصد حاصل کرنا تھا، چاہے وہ طریقہ کوئی بھی تھا۔ عنایہ، یہ سب کیا ہے؟ وہ سرعت سے اس کی طرف لپکا اور اس کے بازوؤں سے جھنجھوڑ کر بولا، بچاؤ بچاؤ امی، بچا لیں مجھے۔ وہ بلند آواز سے چلائی، آنکھوں میں مصنوعی آنسو لیے کرب زدہ آواز میں چلائی تو لاؤنج میں موجود تمام لوگ کچن کی طرف بھاگے اس کی آواز سن کر۔ ایس کے جو ناسمجھی سے عنایہ کی حالت پر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، سب کے اندر داخل ہوتے ہی اس سے 2 قدم پیچھے ہوا۔ امی، یہ ایس کے۔ وہ انگلی کا اشارہ کیے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ فاضلہ خاتون کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ کچن کی دیوار سے پشت لگائے ڈھہ سی گئیں۔ نہ جانے آج کتنے سانحے ان کے منتظر تھے جو ان کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ دیکھ لیا اپنی بھتیجیوں کی چال چلن اپنی آنکھوں سے؟ میں نہ کہتی تھی کہ سب کی سب ایک جیسی ہیں۔ عثمہ بیگم نے چلتی پر تیل ڈالا۔ تم کچھ دیر کے لیے اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی؟ شفیقہ افندی جو معاملے کی تہہ تک پہنچ رہے تھے، عظمیٰ کو درمیان میں بولتے دیکھ کر کاٹ دار آواز میں بولے۔ زاریہ پاؤں میں کان چبھ جانے کی وجہ سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ باہر سے شور کی آواز سن کر آئی تو عنایہ کی حالت دیکھ کر آگے بڑھتے اس کے شانوں پہ دوپٹہ ڈال دیا اور اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میری غلطی ہے جو میں نے ایک جوان لڑکے کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دی۔ فاضلہ خاتون زیر لب بڑبڑائیں۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ بیٹیوں والے گھر میں ایک لڑکے کو رکھا ہوا تھا۔ یہ سب تو ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی تھا۔ اب کیا منہ دکھائے گی تو فاضلہ سارے محلے میں؟ سعدیہ کی امی نے تند نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، بھابھی، میرے خیال میں آپ کو عنایہ کا نکاح اسی لڑکے سے کر دینا چاہیے۔ بس یہی حل ہے اس کا، ورنہ ہر طرف بات پھیل جائے گی تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ شفیقہ افندی نے انہیں تحمل سے سمجھایا۔ وٹ؟ نکاح؟ آر یو کریزی؟ ایس کے سارا معاملہ سمجھتے ہوئے تیکھے جتونوں سے گھورتے ہوئے چلایا، بلیو می، آئی سویئر، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ سب کو اپنی طرف تکتا ہوا پا کر اپنی صفائی میں بولا، ایک لڑکی جھوٹ کیوں بولے گی؟ میاں، پہلے غلط کام کرتے ہو پھر انکار کرتے ہو۔ چپ چاپ نکاح کے لیے مان جاؤ ورنہ پرچہ دے کر جیل کروا دوں گا۔ شفیقہ افندی نے سارے لحاظ بالائے طاق رکھ کر کہا۔ عنایہ آپی؟ زنیرہ بھی اس کے ساتھ لگی۔ علینا جو کب سے تنہا گوشے میں ساکت سی کھڑی تھی، وہ بھی آگے بڑھ کر اپنی بہنوں کے ساتھ لگے رونے لگی۔ جاؤ زبیر، جا کر مولوی صاحب کا انتظام کرو، آج ابھی یہ نکاح ہوگا۔ انہوں نے یکلخت فیصلہ کیا، جبکہ فاضلہ خاتون ایک لفظ بھی نہیں بول سکیں، کیونکہ ان میں بولنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے انہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا، یہ تو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ برو، آج آپ جلدی آ گئے؟ سب نے ازمیر خانزادہ کو آج شام 5 بجے ہی گھر میں داخل ہوتا دیکھا تو چونک کر پوچھا، کیونکہ اکثر وہ رات گئے ہی واپس آتا تھا۔ کل سے بیلا کا کالج شروع ہو جائے گا تو سوچا آج تم سب کو کہیں باہر گھما لاؤں۔ واہ برو، اتنے نیک خیالات آپ کو کب سے آنے لگے؟ سنان نے معنی خیز آواز میں کہا۔ سنان؟ ازمیر نے اسے گھوری سے نوازا۔ جانا ہے یا پروگرام کینسل کر دوں؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ نو برو، اس کو تو بکواس کرنے کی عادت ہے۔ جاؤ پھر سب ریڈی ہو جاؤ۔ بیلا جب تیار ہو کر باہر آئی تو ازمیر خانزادہ معمول سے ہٹ کر آج بلو جینز اور بلیک شرٹ پہنے صوفے پر لیٹا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ اس حلیے میں چلیں گی گھومنے؟ منان نے برا سا منہ بنا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے خود کا جائزہ لیا، سب ٹھیک لگا اسے۔ ٹھیک تو ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ ٹھیک؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس عبائے میں؟ اسے اس کے عبایا پر اعتراض کیا۔ میں اس کے بنا کہیں نہیں جاتی۔ ہم سب ساتھ ہیں، کوئی نظر اٹھا کر دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ اگر کمفرٹیبل نہیں ہو تو لٹل سس اسے چینج کر لو۔ تم لوگ نکلو گے یا گھر ہی رہنے کا ارادہ ہے؟ اسماعیل نے بیلا اور منان کو بات کرتے دیکھا تو ان کے پاس آیا۔ برو، ہم تو تیار ہیں، لٹل سس عبایا لینا نہیں چاہتی، مگر آپ کے ڈر سے شاید اس کے جھوٹ بولنے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اتنی مہارت سے جھوٹ بول دے گا۔ کیوں، عبایا میں کیا خرابی ہے؟ اسماعیل نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔
اس کے اٹک اٹک کر کہنے پر ازمیر نے منان کی طرف دیکھا جو نچلا ہونٹ دبائے اپنا مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ بھلا مجھے کیا پرابلم ہے ان کے ابایا سے؟ منان شرارت سے بولا۔ بیلا اس کی شرارت سمجھ چکی تھی، ان سب کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے مزاجوں سے بھی واقف ہو گئی تھی۔ وہ ایسے ہی مذاق کرتے رہتے تھے اور گھر کی رونق بڑھائے رکھتے تھے۔ منان بھائی پلیز، بیلا نے خفگی بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا۔ وی آر ریڈی برو۔ سمیر، سنان اور عامر خان زادہ سب تیار ہو کر باہر نکلے تو وہ ازمائر کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ عامر نے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تم کس خوشی میں یہاں بیٹھے ہو؟ اچھے بچوں کی طرح پیچھے جاؤ، ڈرائیونگ میں کروں گا۔ ازمائر کے کہنے پر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ آپ آگے بیٹھیں اور تم سب پیچھے بیٹھو، اس نے بیلا سے کہا اور پھر باقی سب کو ہدایت دی۔ او نو برو، ہم چاروں پیچھے کیسے پورے آئیں گے؟ وہ چاروں بیک وقت چلائے۔ تو ایسا کرو، جتنے پورے آتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو بچ جائے وہ گھر رہ جائے۔ ازمیر خان زادہ نے بظاہر سنجیدگی سے کہا مگر دل میں مسکرا رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ عامر خان زادہ اور سمیر اس کی بات سن کر تیزی سے گاڑی میں بیٹھے۔ سنان نے سمیر کو دھکا دیتے ہوئے اپنی جگہ بنائی۔ منان جو باہر بچ گیا تھا وہ زبردستی اندر گھستے ہوئے عامر خان زادہ کی گود میں بیٹھا۔ اف موٹے، بھری جوانی میں ہڈیاں توڑتی میری، نکل باہر۔ عامر نے منان کو خود سے پیچھے دھکیلا مگر وہ دھاڑ سے گاڑی کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ برو آپ گاڑی چلائیں، ان کا تو سارا راستہ یہی پروگرام چلنا ہے، سمیر نے سمجھداری سے کہا۔ ازمیر خان زادہ کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تو کہاں چلنا ہے آپ کو؟ گاڑی کو مین روڈ پر لاتے ہوئے ازمیر نے بیلا کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ میں کیسے بتا سکتی ہوں، میں تو پہلی بار یہاں آئی ہوں، آپ اپنی پسند کی جگہ پہ لے جائیں۔ میری تو پسندیدہ جگہ کلب ہے۔ کیا آئٹم ہوتی ہیں وہاں؟ منان کے بولنے پر ازمیر نے پیچھے مڑتے ہوئے گھور کر دیکھا۔ فضول باتوں سے پرہیز کرو اور منہ بند رکھو، تم سے نہیں پوچھا، سنان نے منان کی کمر میں دھپ رسید کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، ازمیر نے کہتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ کیوں نہ ہم صرف لانگ ڈرائیو ہی کریں، موسم بھی تو زبردست ہے۔ ازمیر گاڑی مال روڈ کے راستے پر موڑتا ہوا بولا تو بیلا نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ واقعی میں موسم کافی دلکش تھا۔ کیا بھائی، لانگ ڈرائیو کا مزہ تو آپ کو ہی آئے گا، میری حالت پہ بھی ترس کھائیں، اس موٹے نے میری ہڈیوں کا کچومر بنا دینا اس لانگ ڈرائیو میں۔ کہیں روکے گاڑی تاکہ میں اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سکون دے سکوں، عامر خان زادہ نے درد بھری آواز میں کہا۔ برو مجھے بھی بھوک لگی ہے، گاڑی موڑ کر کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں چلیں۔ منان نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کچھ اس طرح کہا جیسے ابھی کچھ کھانے کو نہ ملا تو وہ مر ہی جائے گا۔ بھوکے ندیدے موٹو کھا کھا کر پھٹ جائے گا، عامر خان زادہ نے اس کی کمر پہ چٹکی کاٹ کر بدلہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ بولتی ہی کم ہیں یا ان کی شرارتوں سے محظوظ ہو رہی ہیں؟ ازمیر نے باہر دیکھتی بیلا کو مخاطب کیا۔ اس نے بیک ویو میرر سے پیچھے دیکھا، اس کے سب بھائی ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول تھے تو اس نے نرمی سے اپنا گیئر پہ رکھا ہوا ہاتھ بیلا کے مومی نازک سے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس کا لمس پاتے ہی بیلا کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آپی، برو نے آپ کا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ سمیر خان زادہ نے ازمیر کے ہاتھ میں بیلا کا ہاتھ دے کر شرارتی انداز میں پوچھا۔ ازمیر خان زادہ نے برق رفتاری سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پیچھے بیٹھے باقی سب نے بھی چونک کر آگے دیکھا۔ بیلا کو چوڑیاں چاہیے تھیں تو اس کی کلائی کا سائز چیک کر رہا تھا۔ ازمیر کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے، اس کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا اور مرر سے پیچھے دیکھا، سب اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جی فرینڈز، تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی قسط ایس کے اور انایا کے نکاح اسپیشل پڑھنے کے لیے کون کون ایکسائٹیڈ ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔